اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، مومنین و مومنات، آپ کی خدمت میں پروگرام انوار قرآن و حدیث کے ساتھ ہدایت ٹی وی کے توسط سے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن سے اور اسی کی وحی کی روشنی میں احادیث سے نور ہدایت حاصل کرنے کے لیے اپنے دلوں کے اندر جو گناہوں کی، غفلتوں کی اور خطاؤں کی میل ہوتی ہے، اس میل کو صاف کرنے کے لیے اور انوار قرآن و حدیث کے ذریعے سے انہیں منور کرنے کے لیے یہ ایک ادنا سی کوشش ہے جس میں مومنین و مومنات کے ساتھ یہ کوشش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج جو سورہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سورہ 76 ہے، نمبر اس کا۔ قرآن مجید کے جو ٹوٹل سورہ ہیں ان میں سے 114 میں سے اس کا نمبر 76 ہے، اور اس سورے کو سورہ الانسان کہا جاتا ہے یا سورہ الدہر۔ دہر بھی پہلی آیت کا لفظ ہے اور انسان بھی پہلی آیت کا ایک لفظ ہے، اس لیے ان دونوں لفظوں کے ساتھ اس سورے کا نام رکھا گیا ہے۔ اور اس سورے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص چند بندوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس ذکر کی برکت اور اس ذکر کی جو رحمت ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آج میں یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سورہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی یہ سورہ پڑھے گا سمجھ کر اور اس سورے کو اپنے کردار اور اعمال کے ساتھ تلاوت کرے گا، اس تلاوت کرنے کا ثواب اس کے لیے جنت ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا من ادمن قراءتہ، جس نے اس کی قراءت کو زیادہ دائمی کیا، ہر روز پڑھا، ہر ہفتے پڑھا سورہ الانسان کو، کہ جو سورہ نمبر 76 ہے، سورہ الدہر کو جس نے زیادہ تلاوت کی، جس نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کی کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور جو اس سورے کو لکھ کر اور اس کو دھو کر پیے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کے درد کو اور اس کی جسم اور اس کے جسم کے اندر سے جو مرض ہیں ان امراض کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سوروں سے، ان آیات سے
یہ جو روحانی فائدہ ہے وہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس خلوص کے ساتھ پڑھیں، اس خلوص کے ساتھ لکھیں کہ جس میں اس لکھنے کا اثر وہ ہو کہ جو سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر اثر نہ ہو تو یقیناً میرے اندر کوئی کمی ہے، ان آیات کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ان آیات کے اندر دلوں کو تقویت پہنچانے کے لیے، دلوں کے اندر نور ولائے ابرار اور متقین اور ائمہ متقین پیدا کرنے کے لیے ان آیات کے اندر بہت کچھ ہے۔ یہ سورہ وہ سورہ ہے کہ جس سورے کے اندر جس طریقے سے کہ بعض چیزیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب صحابہ اکرام نے اپنی مرضی کی اور ان کی اہلیت کی بنیاد پر اور ان سے بہتر ہونے کی بنیاد پر ان کو خلافت سے الگ رکھا، تو جو احتجاجات کیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اس میں ایک یہ بھی احتجاج ہے کہ ان سے ارشاد فرمایا کہ سورہ حل اتی کیا تمہاری شان میں اترا ہے یا میری شان میں اترا؟ تو انہوں نے یہی کہا جواب میں کہ یا علی، یہ سورہ حل اتی آپ کی شان میں اترا۔ اس سورے کو حل اتی بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ حل اتی، سورہ الدہر، سورہ الانسان، اس کے 3 نام ہیں، اور یہ تینوں نام جو ہیں اس کے آیات میں پہلی آیت کے اندر جو ہیں وہ الفاظ موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ حل اتی علی الانسان، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا؟ حین یعنی ایک وقت، خاص وقت، ایسا وقت نہیں آیا من الدہر زمانے سے کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو خطاب کر رہے ہیں، اور بہت سے مفسرین نے یہاں پر حل جو کہ سوال کے لیے، استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر قد کے معنی میں آیا ہے۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے، یا اس کو اگر اس طریقے سے کہ حل کو استفہام میں رکھ کر بھی پڑھیں تو اس وقت بھی معنی یہی بنتے ہیں کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں آیا، یعنی آیا ہے اس کے اوپر ایک وقت۔ اور جب اس طریقے سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال کے اندر بھی وہ بات موجود ہوتی ہے کہ ایسی شے ہوئی ہے، یعنی کیا ایسا نہیں ہوا کل، یا کل صبح یا کل دن کو، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا تھا۔ اسی لیے علماء نے ارشاد فرمایا، اور مفسرین نے، اہل سنہ اور تشیع کے علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ حل اگر قد کے معنی میں پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا، کہ یقیناً جو تاکید کے لیے ہوگا کہ یقیناً انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آیا ہے کہ قد اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ انسان کے اوپر ایسا وقت آیا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ شے مذکور نہیں تھا، قابل ذکر چیز نہیں تھا، وہ ایسی چیز تھا۔ یعنی اب اس میں یہ ہے کہ شے کا انکار نہیں ہے، شے وہ تھا لیکن مذکور نہیں تھا، قابل ذکر نہیں تھا۔
اب اس کی بھی مفسرین نے بہت سی تفسیریں کی ہیں کہ وہ ایک شے تھا، جس طریقے سے کہ تاریخ کے اندر انبیاء کے قصص کے اندر، انبیاء کی ہسٹری اور تاریخ کے اندر یہ آتا ہے کہ کم از کم جو مدت ہے حضرت آدم علیہ السلام وعلی نبینا کے اوپر کی جو مٹی کا ایک پتلا بنا کر جس کو رکھا گیا تھا، تو کم از کم 40 سال تک، 40 برس تک حضرت آدم کا وہ پتلا پڑا رہا۔ نفخ روح سے پہلے، روح کے اس کے اندر پھونکنے سے پہلے اور اس کے اندر بلو کرنے سے پہلے 40 سال تک رہا، اور وہ انسان اس طریقے سے، ہر انسان اگر دیکھیں تو اب اس کی روح ہے، کہیں پر ہے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا، لیکن پیدا ہوگا، تو پیدا ہونے کے بعد اس کا وجود اور اس کا ذکر بھی شروع ہوگا۔ اس سے پہلے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ہر انسان کو یہ کہا جائے تو بھی یہی بات ہے کہ شے تو وہ تھا، لیکن اس شے کا ذکر کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا انعام بیان کیا ہے کہ میں نے انسان پر ایک انعام کیا ہے، ایک بخشش کی ہے کہ یہ انسان کہ جو اس عالم میں آنے سے پہلے جہاں بھی تھا وہاں پر اور یہاں پر اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اس کے جو انسان کے شروع کرتے وقت جو نفخ روح کیا گیا، اس سے پہلے جتنی مدت آدم کا پتلا رہا، وہ زمین تھا، مٹی کا ایک پتلا تھا، مٹی کا ایک حصہ تھا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ بھی ایک شے تھا، لیکن قابل ذکر شے نہیں تھا۔ اسی طریقے سے سبحانہ وتعالی انسان کو یہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اے انسان سوچو کہ کیا تمہارے اوپر ایک ایسا وقت نہیں آیا، نہیں تھا، جب تم قابل ذکر نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد تمہارا وجود آیا اور اس وجود کے ساتھ تم اس دنیا کے اندر قابل ذکر ہو گئے۔ تمہارا نام تمہارے ماں باپ کے نام کے ساتھ لیا گیا، تم قابل ذکر چاہے اپنے گھر کے اندر قابل ذکر ہوئے، چاہے اپنی فیملی کے اندر ہوئے، چاہے اپنے خاندان کے اندر ہوئے، چاہے اپنے گاؤں کے اندر ہوئے، چاہے اپنے شہر کے اندر ہوئے، چاہے ایک ملک کے اندر ہوئے، چاہے دنیا کے اندر تم قابل ذکر ہوئے، لیکن اس وجود کے بعد ہوئے کہ جو وجود سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر میں وجود نہ دیتا تو تم قابل ذکر نہ ہوتے۔ اس بنیادی سوال کا جواب دو۔ کیا ہے انسان تمہارے پاس اس کا جواب کہ جب تو اپنے اللہ کو اور اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں مانتا اور اس کی ہدایت اور اس کی سیدھے راستے پر چلنے کی وہ تمہیں وہ توفیق نہیں ہوتی، اور تم اس سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سن نہیں رہے ہوتے ہو، ان کو مان نہیں رہے ہوتے ہو، تو تمہیں اس سے پہلے کہ تم اس غلط راستے پر جاؤ، اس بے دینی کے راستے پر جاؤ، گمراہی کے راستے پر جاؤ، تمہیں میں ایک سوال کر کے ایک بات کر رہا ہوں۔ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، حل اتا علی الانسان، کیا انسان، اگر ڈائریکٹ بات کہی جائے تمہارے اوپر، حین من الدہر، زمانے کا ایک وقت خاص ایسا نہیں آیا تھا، یقیناً تمہارے اوپر ایک ایسا خاص وقت آیا تھا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، اور جب تمہیں میں نے وجود دیا پھر تم قابل ذکر ہوئے، اور اب وہ تم اترا رہے ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی
مرضی کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ بے دینی پھیلا رہے ہو اور دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو غلط ثابت کر رہے ہو، یا اللہ کے دین کے اندر ہی اسلام کے اندر داخل ہو کر تم دین کو تباہ کر رہے ہو، دین کی جو ہے وہ انسان ہوتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تم دین کے لیے اور اللہ کے راستے کے لیے ایک مشکل بنے ہوئے ہو، تمہیں ہدایت نہیں ہو رہی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ إنا خلقنا الإنسان، ہم نے، اس کے بعد ارشاد فرمایا فوراً قابل ذکر کس نے بنایا، اس کو وجود کس نے دیا؟ انا خلقنا، ہم نے بے شک انسان کو پیدا کیا۔ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ اس انسان کو ہم نے پیدا کیا من نطفۃ امشاج، ایک ملے ہوئے، ایک مرکب اور امتزاج شدہ، مزج شدہ، بہت سی چیزیں مزج کی گئی ہیں اس نطفے سے۔ نبتلی ہے، ہم نے اس نطفے سے پیدا کیا، ہم اس کو آزمائیں گے، اس انسان کو نبتلی ہے، اور اس آزمانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ فجعلناہ، ہم نے بنایا ہے اس کو سمیع، سننے والا، بصیرا، سمیعا بصیرا، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری طاقتوں سے ہٹ کر سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، چکھنے والا بھی ہے، مس کرنے والا بھی ہے، بہت سی چیزیں انسان کو اللہ نے دوسری بھی دی ہیں، لیکن مین پاور وہ ہیں کہ جن سے ہدایت جو ہے اس کا تعلق ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا وجود نہیں تھا، انسان کا قابل ذکر نہیں تھا، اور ہم نے انسان کو خلق فرمایا من نطفۃ امشاج، ملے ہوئے ایک نطفے سے، جس نطفے کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں۔ اب یہ نطفہ مفسرین نے دونوں طرح سے لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھ بیٹھا کیجئے کہ جب ایک معنی آپ کے ذہن میں آیا تو اسی معنی کے بعد جو ہے پھر دیکھیں کہ قرآن کو رد کرنے کے لیے کوئی دلیل دے دیں۔ نہیں، نطفے سے دونوں مرادیں ہیں۔ نطفہ امشاج، مرکب نطفہ، ممتزج نطفہ، ملا ہوا نطفہ۔ یہ نطفہ اکیلا مرد کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ممتزج ہے، مختلف چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ودیت کی ہیں، جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ گوشت بھی بن سکے، پھر یہ اس کے اندر ہڈیاں بھی پیدا ہو سکیں، اس کے اندر وہ چیزیں تھیں۔ آخر اس کے اندر وہ ہڈی بننے کی صلاحیت تھی، اس کے اندر گوشت بننے کی صلاحیت تھی، اس کے اندر نروز اور رگیں بننے کی صلاحیت تھی، اور وہ ساری چیزیں مختلف انداز کے ساتھ جو انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، تو اس وجہ سے وہ نطفہ امشاج کہلایا ہے۔ یا یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد کے نطفے کو جمع کر کے بنایا ہے، ملا کر بنایا ہے۔ اب اگر کوئی اس بات پر اعتراض کرے کہ یہاں پر قرآن میں نطفہ امشاج لکھا ہوا ہے، اور آج شاید سائنٹسٹ، مجھے نہیں معلوم، وہ ایک ہی نطفے سے جو ہے وہ انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، یا انہوں نے کوئی ایسی صلاحیت حاصل کر لی ہے، ابھی تک نہیں معلوم ہے، لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا تو یہ نطفہ امشاج ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی کے نطفے کو امشاج کہا جائے، ملا ہوا کہا جائے، بلکہ خود
ہسبینڈ کا اور شوہر کا جو نطفہ ہے، وہ پانی کا جو ایک قطرہ ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ودیت کی ہیں، وہ بھی نطفہ امشاج ہے۔ اس نطفہ امشاج سے وہ کہ جس کے اندر ایک یعنی پانی کا قطرہ ہے، اور اس کے اندر خلقت کے اندر ہی اگر دیکھیں، اس خلقت انسان کو ہی اگر دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے اس نطفے کے اندر کون کون سی طاقت اللہ سبحانہ وتعالی نے ودیت کر دی تھی، وہ کون کون سی صلاحیتیں، ایبیلٹیز اور کوالٹیز اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈال دی۔ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ امشاج، ایک مرکب سے، ایک نطفے سے کہ جو ملا ہوا تھا دوسری چیزوں سے، نبتلی ہے، ہم اس کو آزمائیں گے، اس نطفے کو آزمائیں گے، یعنی اس نطفے کو جو ہے وہ ابتلا میں ڈالیں گے، یعنی یہ نطفے کے اندر جو اس کی عناصر کی ترکیب ہے، اس ترکیب کے اندر جو ارتقاء ہے اور آگے بڑھنا ہے کہ وہ پھر پورا انسان بننا ہے، ایک وہ ابتلا ہے اور ایک دنیا کے اندر ابتلا ہے، دونوں ابتلا مراد ہیں اس سے۔ مفسرین نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی ہے، ہم اسے آزمائیں گے، اور اس آزمائیں گے ایسی ہی نہیں بلکہ ہم نے اس کے اندر ودیت کر دیا ہے، ہم نے اس کو بنایا ہے، اس انسان کو سمیع بھی، سننے والا بھی، کہ جب ہم ہدایت کریں تو وہ سنیں، جب ہمارے نبی پیغام پہنچائیں تو وہ سنیں، بصیراً، دیکھنے والا اور بصارت والا، سمجھنے والا بھی، ہم نے اس کو دیکھنے والا بھی قرار دیا کہ یہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، دیکھ کر بھی چیزوں کے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے اندر اچھی اور بری کی تمیز کر سکتا ہے، سن کر بھی اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا۔ پھر اس کے بعد خلقت انسان کے جو درجات ہیں، اشارے کے ذریعے سے، اشارات سے ہی سبحانہ وتعالی اس سورے کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن ان کے اندر بہت ہی زیادہ گہرائی ہے، اور وہ گہرائیاں کہ جن گہرائیوں کے اندر جا کر انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ان کے قرب کے اندر غرق ہو سکتا ہے، اور غرق ہو جاتے ہیں انسان۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو، اسی انسان کو جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، جس کو ہم نے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، نطفہ مرکب سے پیدا کیا ہے، جسے ہم نے سمیع اور بصیر پیدا کیا ہے، اسی انسان کو ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو ہدایت کی ہے راستے کی، سیدھے راستے کی، سبیل کی، صراط مستقیم کی، ہم نے ہدیناہ ہو، ہم نے ہدایت کی ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، یا تو چاہے تو شاکر ہو جائے اور چاہے تو کفور ہو جائے۔ شاکر شکر کرنے والا، کفور بہت زیادہ کفر کرنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے شاکر کو اس میں فاعل کے وزن پر بیان فرما کر یہ بتا دیا، وہ تو سیدھی سادی سی بات ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان اس بات کو جانتا اور مانتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتا ہے، وہ شاکر ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سمیع و بصیر بنایا، انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عقل دیا، انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ریزننگ پاور دی، انڈرسٹینڈنگ پاور دی، لیکن اس کے باوجود وہ کفر کرتا ہے، تو اس لیے اس کو صرف کافر نہیں کہا، یہ کہہ سکتے تھے شاکر کے مقابلے میں کافر، لیکن یہاں پر کافر سبحانہ وتعالی نے اسے نہیں کہا، کہ جو اس سیدھے راستے کو نہیں مانتا
اس ہدایت کو نہیں مانتا بلکہ اس کو کفور کہا ہے کہ اتنی چیزوں کے ہونے کے باوجود، اتنی چیزوں کو بتائے جانے کے باوجود جو کفور کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو ہدایت کی ہے، ہدایت تکوینی بھی ہوئی ہے اور ہدایت تشریعی بھی ہوئی ہے۔ ہدایت تکوینی کہ جو اس کے جسم کے اندر، اس کے عناصر کے اندر وہ اہلیت ڈالی کہ جس اہلیت سے وہ چیزوں کو سمجھے، اور ان کے اندر جو ہے وہ اپنے اندر یعنی اس کی باڈی کو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا، اس کے دماغ اور اس کے عقل کو اس طریقے سے بنایا کہ وہ سمجھ سکتا ہے، یہ ہدایت تکوینی ہے۔ اور اس کے بعد ایک الہام ہے کہ جو ہر انسان کو ہوا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سورہ والشمس کے اندر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نفس انسان کو الہام کر دیا اس کی برائیوں کا اور اس کے تقویٰ کی اچھائیوں کا، کہ یہ اچھائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، اور اس الہام کے ذریعے سے ایک ہدایت کر دی۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر انسان کے لیے الہام ہوا ہے اور ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی بھیج کر ہر انسان پر ہدایت جو ہے وہ اپنی اس کو مکمل کر دیا۔ ہم نے ہدایت کر دی، اب اس کے بعد ہم مجبور نہیں کر سکتے ہیں، ہم یعنی مجبور نہیں کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جبر و تفویض اس کے اندر نہیں ہے، اور اس جبر کے جو ہے وہ رد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ تمہیں با اختیار بنایا، تمہیں مختار بنایا اس بات کا کہ چاہے تو تم شاکر بنو، چاہے تو تم کفور بنو، کافر بنو۔ کافر بنو گے تو اس میں کفور کہا جائے گا، اس لیے کہ تم بہت سی چیزوں کا انکار کرو گے، صرف ایک شے کا انکار نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ بہت سی چیزوں کا انکار کرنے کے بعد انسان کافر بنتا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کفر کرتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ وقفے پر جا رہے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔